وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید محبت کے ساتھ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ قابل عزت و قابل تکریم حاضرین محفل پاک معزز و محترم بزرگوں جوانوں عزیزوں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ رب العزت نی ذاتنا بے حد و بے حساب انگنت و لا تعداد شکر احسان کرم نوازی مہربانی پاک ذات رب العالمین نے سارے بھائیاں نو نماز جمعہ دی ادائیگی واسطے اپنے پاک سچے سچے سونے گھر مسجد شریف نے اندر آمنی نی مل بمنی نی اچھی گفتگو کرنے نی اور اچھی گل سننے نی ہمت و توفیق نصیب فرمائی عربی دے خطبے دے دوران قرآن کریم فرقان رشید برہان مجید وچوں جو آیات کریمہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے ادھے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستانہ ذکر کیتا جڑے اللہ نے سنگی ہیں جی میں اسی اپنے دوستانہ ذکر کرنے ہیں فلانا میرا سنگی بوں چنگا یار اس نہیں آئے گالے فلانا میرا دوست بوں اچھا اس نہیں آئے گالے یار کوئی مسئلہ ہویا تا میں نے سنگی ماں کیا کہ تو غم نہ کری میں پہنچ ویسا میں تیرے نال ہو سا یہ دنیا کی گفتگو جو ہم ایک انسان ایک دوسرے کے ساتھ کرتے اور کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ بھی اس آیت نے اندر اپنے سنگیاں نہ ذکر فرمایا کیونکہ اللہ تو محتاج نہیں ہے جی ساری دنیا اس کی محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے ساری دنیا کی اللہ مدد کرتا ہے اللہ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا ہاں جی جی لیکن اگر بعض کاموں میں معاملات میں ضرورت پڑ جائے تو پھر اللہ نے کیا کہا کہ اگر میرے سنگی ہو نا میرے سنگی ہو
تو جب میرا رسول میرے کسی حکم پر تمہیں بلائے تو پھر تم ڈٹ جانا، پکے ہو جانا، غم نہ کرے ہو۔ فرمایا اس سنگت نہ، اس یاری نہ بدلہ اللہ سے زیادہ کون دے سکتا ہے؟ آئے آئے آخنے ہو نا یارہ سنگیہ دیڑا چاڑے ہی ہوئے، وہ وڈا یارہ دیڑا چاڑ چھوڑے ہی، غم نہ کری، کوئی موقع آیا تو انشاءاللہ ممی کرساں پہنچ ساں، ہاں جی تینے دیڑا اللہ ساں تے اللہ کے آکھیا اپنے سنگیاں، اللہ آخنا میڈے سنگیو جس وقت میڈے رسولہ ضرورت پہ ونجے نا تے تساں آواز دے وے بھی آؤ اس کمیں آ تے پھر ڈھیل نہ لاوے ہو، غم نہ کرے ہو تے باقی گالے وے کہ فکر نہ کرے ہو، تسی دنیا وچ بھی کامیاب ہو تے قیامت آلے دھڑے بھی تسی کامیاب ہو، تساں ڈر ہی کوئی نہیں، بالکل میں جے توڑے نال ڈر تو اساں ہوئے نا کہ جس نال ہوئے کوئی نہیں تے جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اللہ ہے نا ان کا مقام بڑا، جن کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ یرہ تو آکھیں کہ اے گرام سارا میں نے نال لے ہوئے، تو اگا آکے تا تاک ذرا کہ مالا پورا میں نے نال اٹھ سی، اٹھے یا نہ اٹھے غلط کرنا نا۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ تم جو کہتے ہو تمہارے وعدے پورے بھی نہیں ہوتے، تم پھر بھی جاتے ہو، لیکن بتاؤ اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے کن کے ساتھ؟ اپنے دوستوں کے ساتھ، اور اس کے دوست کون ہیں جی؟ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر نماز جی دعا ہے، آئے ہیں نا ایونے نماز کھلو سا دعا کر سا، یا اللہ اساں سدھے رائے تے ٹور سچے نہیں دوستی دے، کیڑے سچے جڑے تینے دوستان، اسی بھی انہاں نے ہی سانگ منگنے۔ اللہ جی آکھیا، اللہ آکھیا میڈے کولو انہاں نہیں دوستی منگو کہ جڑے میڈے سنگیان پھر کامیاب ہو سو۔ ہمیں بھی یہ کہا کہ جڑے میڈے سنگین نا اے فخر نہ کر کے فلانا خان میرا دوست، فلانا چودھری میرا دوست، چودھری جی ناراض نہ ہوئے تھوڑا نا اتڑیاں دینے نا بندے، اور بادشاہ چودھری ہوری میں نے نال ہن، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اے راجہ صاحب میں نے نال ہن جی، مولوی صاحب میں نے، چلو میں اپنا نا چاکی نا، مسئلہ ہی کوئی نہیں بادشاہ، مولوی اور آگر صاحب، مولوی ہوری مسیدی سارے آگ سکتے، مولوی ہوری نال ہن بادشاہ۔ حضرت تجھے اور مجھے اپنے دوستوں پر اتنا مان ہے، مجھے بتا ان کا مقام کیا کہنا جن کا اللہ دوست ہے اور جو اللہ کے دوست ہے، اور سچے دوست ہے، جھوٹے بھی نہیں ہیں۔ تو تے میں جھوٹ بولنے ہیں، مکاری کرنے ہیں، فریب کرنے ہیں۔ اب یہ بات ویسے میں ضمناً کہتا ہوں سمجھانے کے لیے، اس کو کوئی اور مطلب نہ لیا کرے تو ناراض بھی نہیں ہوا کرے، دور حاضر کی بات پھر کرنی پڑ دیا۔ ہاں جی تکنے نہ الیکشن ہونے، سارے پارٹی والے نہیں آنے، اوئے ہوئے 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 اتنا کدی تو خدمت چاہ چپائے ماؤ پیو نہیں کر ادھے کوئی نہیں، انہاں 2 نمبر جڑے آنے میں جڑی جڑی پڑ چاہ 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 کے جل سے نعرے مار مار کے پتہ لگنا بھئی جگری یار ہن تے او بھی اگو فراڈیا جڑا ہونا ووٹا لو ہنا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں بات چاہو میں توڑے گھرے نہ بندہ نا۔ ہاں اس وقت وہ ایڈا مکار ہونا نا، انہوں نے لفظ تو سنے کرو ذرا، اچھا پورے 5 سال کدی نہیں بڑھا جلسے جڑیا سی، یہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اپنے گھر میں آیا ہوں۔ تسی مکاریاں لفظ انہوں نے تکو بندیاں گھیرنے نے فراڈ کرنے، یہ تو میرا اپنا گھر ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5 سال پیٹ مرو لبنی نہیں ہے ایڈے بدماش، اس وقت تک بندے سمجھنے بادشاہ چوزی صاحب نے گال سنی نہ نے، راجے نے نہیں سنی نہ نے، ملک اور یاخ نے کی پہ وہ بادشاہ اپنے بندے نے کمال ہے۔ اللہ جناب پھر فوٹیاں تے سوشل میڈیا تے پتہ لگنا بھی او ہو کوئی جنت ری ٹکٹ تساں لب گئی ہے، پتہ نہیں کہ تسی بخشے گئے ہو، بوم وڈا تساں مارکا ماریا، پھر سارے لوگاں اے تک نہ میڑی، اے فوٹو تک نہ میڑی، اے ملک اور نہ تک نہ میڑی فوٹو، بس اس سے تو خوش ہو گیا، بس
نہ لینا نہ دینا، لیکن اللہ کے جو دوست ہے، یہ میں تھوڑی تھوڑے ذہن فریش کرنے واسطے گل کی تھی، اور کوئی محسوس نہ کرو، جتھے جتھے لگے پہ دب کے رکھو کمی، بالکل پیچھا نہیں ہٹنا، نا 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 نا، بالکل ملک تباہ ہو جائے، گھر تباہ ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، پیچھا نہیں ہٹنا، جنے نے پتر بنو، دبا کے رکھو، جتھے جتھے لگے پہ ہونا، جس پالٹی نہ دب کے رکھو کمیاں، بالکل انشاءاللہ۔ خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے۔ اگر تساں اپنی حالت ترس نہیں آنا تے انہاں کے پرواہ انہاں کو تا کرسیاں لا پونی آنا، ان تا اپنے مزے چونے انہاں کیڑی توڑی پرواہ واہ، پھر جو موقع آسی دے انشاءاللہ تساں لولی پاپ واتو کوئی اور دے کے داگ سن چلو ایتنی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں بندے نے پتر بڑھ، بندے نے پتر سوچ سمجھ کے فیصلہ کیتا کرو، اور دوست اس کو بنا جو قبر میں بھی کام آئے اور حشر میں بھی کام آئے۔ یہ تو دنیا چار روزہ گزر جائے گی، کئی فرق ہونا جنہوں نے کوئی نہیں دوست انہوں نے گزارا نہیں ہو رہا، کیا وہ نہیں زندہ رہ رہے، وہ جی نہیں رہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں اگر دوست بنانا بھی ہے نا، میں دوستی کا قائل ہوں، لیکن دوست ان کو بنا جو اللہ کا دوست ہے، اللہ کے رسول کا دوست ہے۔ مزہ آ جائے نہیں یار، کمال ہے، تو ہم بھی فخر ہوئے میرا فلانا دوست ہے، اللہ کا نیک بندہ میرا دوست ہے، کدے آنکھیں ہی سلامی کوئی نہیں کرنا۔ چلو نیکاں تا چھوڑو جڑا غریب ہے، غریباں پوچھ نہیں کوئی نہیں، حقیقت گل ہے، غریباں پوچھ نہیں کوئی نہیں، نیڑو لگ منجے سلام ہی نہ دینے۔ ہماری دوستی بھی امیروں کے ساتھ ہے، ہمارا تعلق بھی پیسے والوں کے ساتھ ہے، ہاں ہمارا یرانہ بھی ان سے ہے، اس لیے پیسے لے دوستنی کوئی اعتباری نہیں ہے۔ یہ یاد رکھ، یہ مطلب کا دوست ہوتا ہے جو پیسے والا ہے، غریب جو ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کے پاس جان ہوتی ہے۔ اور میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی موقع آئے نا تو جان غریب ہی نچھاور کرتا ہے، پیسے والا نہیں کرتا۔ اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ دوست ان کو بناؤ جو کمزور ہے، ان کو بناؤ جو اللہ کے دوست ہے۔ حضرت میاں صاحب بولے آپ فرمند نے پیڑاں وچوں پیڑے ڈاڈی، اے گل آ گئی جی، پیڑاں وچوں پیڑے ڈاڈی، اوے جس دا نام غریبی، کنڈ کر کولوں لنگ جاندے نے، ہائے رشتے دار قریبی۔ میاں صاحب فرمانے نے بھی بڑی ڈاڑی مارا، غریباں دوست کوئی نہیں بڑھانا، کنڈ دے کے لگ میں نا، ہائے ہائے اصلان نال جے نیکی کریے، اوہ نسلان تک نہیں بھول دے، اوہ بے اصلان نال جے نیکی کریے، اگوں الٹیاں چالا چل دے۔ اللہ کہندے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ خبردار، اے تک آیا ہے اللہ کے کہہ رہا، انہاں کہہ رہا جڑے اللہ نے دوستہ نے دشمنان، انہاں وارننگ پہ دینا، کہنا خبردار، باویں کمزور نے، باویں غریب نے، باویں بے بس نے، توڑے سامنے بول دے نہیں کیونکہ تو انہوں میں پیسہ دیتا ہے، تم ظالم ہو، جابر ہو، لیکن یہ نہ کہنا کہ ہمیشہ یہ پست رہیں گے۔ فرمایا نہیں نہیں، جڑے اللہ نے دوست نے، انہوں دنیا دے اندر بھی کوئی ڈر خوف نہیں، اور قیامت کے دن بھی یہ غمگین نہیں ہوں گے۔ اللہ فرمانا دنیا تے بھی نہ کوئی ڈر نہیں، بات تسی کے کر کے اگلے جان ہی لے سکتے ہیں، لے لو یہ دے سن، لیکن ان کی جائیں میں ضائع نہیں کروں گا، انہیں میں تم سے وہ بہتر زندگی دوں گا، جب یہ مارے جائیں گے شہید ہو جائیں گے، وہ زندگی جس زندگی کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت عبیب کمزور ہے جی، کمزور ہے،
غریب ہے، غلام ہے۔ نبی علیہ السلام ہجرت فرمائی نہ سنے ہو بھائی، حضور ہجرت فرمائی نا تے حضرت حبیب جڑے نے مکے چ رہ گئے، کیونکہ غلام ہے نا کافرہ نے، انہوں نے نہیں چھوڑیا، لیکن حضور سے محبت کرتے تھے۔ کمزور ہے، جابر نے سامنے، مالک نے سامنے بولنے اگنے، اس ماریا مار کے لو لوہان کر چھوڑا، لیکن ابر حبیب آکھا ہوئے وہ جان ہی ہے نا تو اڑ کر کے اگنا میری جان لے سکنا، لیکن یہ جو میرے اندر حضور کا دیا ہوا ایمان ہے اسے تو نہیں نکال سکتا، اور تو کر کے اگنا میری جان ہی لے اگنا، ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ خیر جی، پھر آخر ہونا کی آیا، انہاں حبیب بڑا سمجھایا کہ باز آ جا، حضور نہ گیم چھوڑ دے سا، ہو سکے تو ہو ہی نہیں سکے، انہاں کہ پھر جان ہو سکے حاضر، حضرت حبیب اصولی تے چڑھا دیتا ہے۔ اللہ تاریخ پڑھے، اسلام کا مطالعہ کرے۔ مکے میں چوک وچ حضرت حبیب نو سولی چڑھا دیتا، آئے آئے سولی چڑھان تو پہلے تاریخ وچ آندا ہے کہ مکے دے مشرکین نے کیا حبیب کوئی تیری آخری تمنا ہوئے، آئے آئے بولا کوئی آخری خواہش ہوئی، اے سنو حضرت حبیب نے کیا میری کوئی آخری تمنا نہیں، چلو تو ساں پوچھی گداوے تے پھر اگر منو میری آخری تمنا منو سولی تے چڑھاؤ تے میرا منہ مدینے وال کر دینا، جس کے لیے میں سولی چڑھ رہا ہوں جو میرا آقا ہے، کم از کم میرا منہ اس طرف کر دے جدھر میرا نبی ہجرت کر کے گیا ہے، بس مجھے اور کوئی نہیں چاہیے۔ مکے دے کافروں نے حضرت حبیب نو سولی چڑھایا، منہ مدینے والا ہویا، حضرت حبیب نو ہوا دا جھولا لگا، آئے اے تک یہ دنیا ہوتی ہے اللہ والو، جدو ہوا دا جھولا لگا، ہوا دا جھولا لگا تے منہ مدینے وال سی، حضرت حبیب دی زبان جو لفظ نکلے ترجمہ میں عرض کی کر رہے ہیں، حضرت حبیب کہنے اے باد سبا، اے آواز جڑی ماں لگ کے اگا بھئی وینی نا اس پلے، اے میڈا ایک سنیہ بھی گئے نمانی، آئے اے باد سبا جا پاک مدینے میرا دیوی ایہو سنیڑا، مکے والیاں سولی چاڑیا یار حبیب اج تیرا، میرے نبی ہے میرا پیغام دے بھی کہ ابھی بھی یا رسول اللہ ہو جڑا غلام چھوڑ آیا ہو نا مسکین کمزور، آج مکے علیہ توڑی غلامی نہیں وجہ تو ساسولی چاڑ چھوڑے، آج وہ نکل گیا نہیں دنیا تو فارغ ہو گیا۔ اے باد سبا جا پاک مدینے میرا دیوی او سنیڑا، مکے والیاں سولی چاڑیا یار حبیب اج تیرا، اگلی گل ہے کملی والیا اس گلوں میں نو پھائے لامن، نالی بھی دسی مڑا اور قصور کوئی نہیں، اے معصولی تے کیوں بے چارنے، یہ ایک ہی میرا قصور بتاتے ہیں کہ نبی کی غلامی چھوڑ دے، یہ میں نہیں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے اس گلوں میں نو پھائے لامن جے میں سنگ تیرے لائیاں، سنگ تیرے لائیاں، حبیبی یا رسول اللہ اس گلوں منو پھائے لامن جے میں سنگ تیرے لائیاں، حبیبی یا رسول اللہ اے میرا جرم دسیں دے تے اے میری خطائیاں، حبیبی یا رسول اللہ میرا جرم یہ ہے، میری خطا یہ ہے کہ میں نے تجھے اللہ کا رسول مانا ہے، رب نو میں
واحد جاتا ایک قصور خطایاں. میں نے اللہ کو ایک مانا ہے، آپ کو اللہ کا رسول مانا ہے، یہی میرا جرم ہے، یہی میرا قصور ہے، اس لیے مجھے پھانسی دے رہے ہیں. لیکن سنیو نا، آئے ہائے اگلی گل سنیو، کمال دی گل ہے. حضرت حبیب کہندے نے آقا ایک گل نہیں کہ میں زندہ وہاں توڑے نال پیار کرنا ہے. آئے ہائے کملی والیا میں مکے وچ سولی پیا چڑھنا ہے، تسی مدینے وچ رہندے ہو، میرا ایمان ہے کدے نہ کدے تے مڑ کے مکے آؤ گے. اے سنو حبیبی یا رسول اللہ، کبھی تو مکے آپ آئیں گے نا، یہ آپ کا شہر ہے، آپ کا گاؤں ہے. کوئی کیا ہوا کہ ہجرت پر مجبور آپ ہو گئے، انہوں نے آپ کی زندگی تنگ کر دی اور آپ نے مکے کو چھوڑ دیا، لیکن کبھی تو میرا رب آپ کو لوٹائے گا، کیونکہ آپ سچے ہیں نا. سچ دبتا نہیں ہے، نکلتا ہے، آج نکلے یا کل، دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوتا ہے. کملی والے کدے تے مکے آؤ گے نا. اگلی گل سنیو حبیب دی، عرض کر دینے آقا سالاں بعد، 2 سالاں 3 سالاں بعد، 10 سال بعد کدے تے مڑ کے آؤ گے نا تے کدے آویو مہربانی کریو نا، حبیب دی قبر تے پھیرا ضرور پاویو. ابھی بھی یا رسول اللہ مہربانی کریو میری قبر تے ضرور آویو، میں توڑی خاطر سولی چڑھنا پہ تے مڑ کے آوے ہو نا تو ماں بھولے ہو نہیں. تے اگلی گل سنے ہو، اگلی گل حضرت حبیب کہندے آقا جے کدے تسی میری قبر تے آؤ گے، ہائے 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 کی ہویا میں مر گیا ہاں. ہاں مینوں پتہ ہے آپ نے جو کیا ہے، قبر دا عذاب ڈاڈا ہے. جی قبر وچ مٹی وچ بندے دا گوشت ختم ہو جاندا ہے، ہاں کپڑے نو مٹی کھا جاندی ہے. حبیبی یا رسول اللہ ہڈیاں بھی مک جاندیاں نے، لیکن میں وعدہ کرنے انہیں تے میں نو نہیں پتا تساں کدوں آنا ہے، لیکن جدوں بھی آگے اگر میریاں ہڈیاں دا ذرہ بھی ہویا تے میں کی کرانگا. عرض کر دینے کملی والے آج 6 سالاں بعد، صدیاں بعد بھی کدے تسی آئے ہو نا، آئے ہو 6 سالاں بعد جے کر میری قبر تے پاؤ گے پھیرا اٹھ کے ہڈیاں ایک قبراں وچوں تے کرسن مجرا تیرا. کملی والے آج صدیاں بعد بھی آگے اگر میریاں ہڈیاں بھی ہویاں، میں وعدہ کرنے میریاں ہڈیاں بھی قبر چو نکل کے آپ دائے گیت گان گیاں. اللہ زندہ باد زندہ باد. بولیے تاجدار ختم نبوت. حضور کی یاری سچی ہے. بس حضرت حبیب کہنے کملی آلے اب تو جسم ہے نا، روح چل رہی ہے نا، ابھی میں پھانسی چڑھ جاؤں گا، سولی پر یہ مجھے چڑھا دیں گے، پھر نہ جانے کہیں مٹی میں گم کریں گے کیا کریں گے. لیکن میں وعدہ کرتا ہوں اگر صدیوں بعد آپ آئے میری ہڈیاں بھی باقی رہیں گی تو وہ بھی آپ ہی کا نام لے گی، آپ ہی کا نام لے گی. یہ ایسے نہیں ہے کہ میں زندہ لے رہا ہوں، یا رسول اللہ مر کر بھی میں آپ ہی کا نام لوں گا، آپ ہی کا گیت گاؤں گا، آپ ہی کی بات کروں گا. 6 سالہ بعد بھی جے کر میری قبر تے پاؤ گے پھیرا اٹھ کے ہڈیاں قبراں وچوں کرسن مجرا تیرا. یا رسول اللہ میری ہڈیاں بھی بول سن، انہاں وچوں بھی محمد محمد بولا جائے گا، محمد محمد بولا جائے گا، احمد احمد بولا جائے گا، احمد احمد بولا جائے گا، محمد محمد بولا جائے گا. ذرا سینہ تان کے بولنا تاجدار ختم نبوت. نعرہ رسالت، نعرہ
مٹی میں مجھے یہ پلا دیا ہے، یہ تو زندگی ہے، مر کر بھی میرا لاشا بھی بولے گا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یہ کہتے ہیں 4 روزہ زندگی، ہاں جی 4 روزہ زندگی ہے، حضور سے محبت کریں، بس اتنی بات۔ اور حضور سے محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نعرے لگائیں، بلکہ پریکٹیکل جو نبی کی سنت ہے نا، حضور کی سیرت ہے، اس کو اپنائیں، حضور خوش ہو جائیں گے۔ اللہ، بس حضور اس پر خوش ہو کہ یہ غلام میرا ہے، یہ میرا دوست ہے، میں جا کے نہ منی اس نے میری گال، یہی میرا دوست ہے۔ حضور کی سنت پر عمل کرے، حضور کی سنت پر آئے ہائے۔ اور جب مشکل آ جائے، مشکل آ جائے نا، یہی تو چیزاں نہیں، یہی تو جب مشکل آ جائے تو یہود و نصارہ کی طرف نہ دیکھ بلکہ مدینے کی طرف دیکھ۔ آئے ہائے، کتنے سال ہو گئے یہ انہوں نے پلے پہ تک نہیں پہ آجی۔ امریکہ مدد کرے گا، وہ نہیں کرے گا، جھوٹ ہے۔ جب بنے گی نا پاکستان پر، دیکھ لینا یہ غریبی اٹھے گا، یہ کہے گا ملک کے لیے میری جان قربان ہے۔ کیا ہوا؟ مشکل آتی رہتی ہے۔ ہاں، یہ جو بڑے مالدار ہیں نا، دوست جو بنے ہوئے ہیں، دیکھنا یہ نظر نہیں آئیں گے، انہوں نے فلیٹ ہے پہلی بک ہو سن، ٹکٹ کنفرم ہو سن۔ ہاں جی جی، وہ کیسے نا جناب اسی توڑے کو لا رہے ہیں، انہاں بشک جام گے نا، ہاں کرنے نا جام گے نا۔ جی جی، ایجے میں اسلام آباد احتجاج نہیں ہویا نا، وہ کے پی نے وزیر اعلیٰ میں گنڈا پورو، اس آکھا بھئی میں 26 نمبر تک آساں، اگے میں توڑے کو لاساں، انہاں بشک جام گے نہیں۔ یہ میں حقیقت بات کرتا، یہ پارٹی بیس بار کہا رہے ہیں، حقیقت اوریجنل۔ اس آکھا جناب میں آ رہا سا، اگلی فلم آپ پہ بڑھا کے ساں رال مل کے، تُسی امام جام گنے، میں ایک باری بس اتنی بات۔ ناراض نہیں ہونا، پی ٹی آئی آلے ہو گیمہ تو تُسے بھی پانے ہونا، اللہ آکھو سبحان اللہ۔ پیپل پارٹی آلے وہ تو بڑے گیمر ہیں نا، کیونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہے نا، ان تو 3 پوچھتا تو آ رہے ہیں نا، ان کو تو ورثے میں ملا ہے کہ ان کو دھوکہ کیسے دینا ہے۔ یہ نویں آئیں لیکن گورے نبی سکھے دینا، آکھو سبحان اللہ۔ وہ اللہ نہیں تصویر بیان کرو نا، پاک ذات اللہ کی ہے، یہ تو چور ہے، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس جملے پر کہہ رہا ہوں کہ اسی کو پاکی بیان کرے جو ہے ہی سچا ہے۔ یہ تو مکار لوگ ہیں، فراڈیے لوگ، سامنے کچھ کہتے ہیں پیچھے کچھ کہتے ہیں۔ ہاں جی، ہم ان کی طرف دیکھنے والے نہیں ہیں، یاد رکھو، ہاں یاد رکھو۔ ویسے اختلاف اپنی جگہ، مذہبی اختلاف ہو سکتا ہے، ہاں اور معاملات ہو سکتے ہیں، مجھے میری بات سے ضروری نہیں آپ ایگری کریں، ضروری نہیں میں آپ، لیکن بولنے رات کو مولانا نے ایک بات بڑی زبردست کی ہے، مولانا فضل الرحمان نے، میں رات کو لیٹ آیا ہوں تقریر سے، میں نے سنا پھر وہ کلپ دیکھا ہے اسمبلی میں کہ غیرت میں کہ پانی ڈوب کے مار وانجا سپیکر تمہیں لعنت ہوئے تیرے۔ ایک جملہ اس نے کہا ہے سپیکر کو مخاطب، اس کے سپیکر صاحب مجھے بتائیں کہ 73 میں آئین بنا ہے اور آئین میں یہ لکھا گیا ہے کہ کوئی قانون نیا جو بنے گا وہ قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا، اس کے تابع بنے گا۔ اس کے سپیکر صاحب آپ بھی اس کرسی پر بیٹھے ہیں، پہلے بھی کئی حکومتیں آئی ہیں، اس نے کہا 73 سے لے کر آج تک مجھے بتائیں جو اسلامی نظریاتی کونسل آپ نے بنائی ہوئی ہے، حکومت نے سب بنائی ہوئی ہے، وہی اس کے وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کتنی تنخواہ لیتے ہیں، کتنے قید قانون انہوں نے اسلام کے تابع بنا کر آپ کو بھیجے ہیں، یہاں وہ پھیلے بند پڑی ہیں۔ مجھے ایک بتا دے کہ آج تک پاکستان کی اسمبلی نے جس پارٹی کی بھی ہو ایک کوئی قانون اسلام کے مطابق بنایا، جبکہ بنیادی آئین کہتا ہے، اس نے کہا یہ ساری اسمبلی غدار ہے، ہم سب غدار ہیں، اسلام کے غدار ہیں، اس نے پاکستان پیچھے رہ گیا، اسلام کے غدار ہیں۔ جب ہم نے آئین بنا دیا کہ ہمارا ملک پاکستان کا جو آئینی بنیادی پہلا جز ہے اس کے مطابق یہ کہا گیا کہ ہر کام جو ہے وہ اسلام قرآن کو سنت کے تحت بنایا جائے، آج نے آپ تک بنایا اپنی مرضی کا روز قانون لے آتے، ہم نے یہ بنانا ہے یہ بنانا ہے، اسلام کے در گیا۔ جب پاکستان کا مطلب یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ تو مطلب فوت ہو گیا نا، مطلب فوت ہو گیا وہ، اب اللہ کی حکمرانی تو نہ رہی نا۔ جب تم نے پاکستان لیا تھا تو اس بنیاد پر لیا تھا
کہ یہاں اللہ کی حکمرانی ہوگی. اس کے 73 تو لے کے ہون تک ماں دسو اسمبلی کیڑا تسا قانون پاس کیتا جس وچ اللہ خوش ہویا ہو, رسول خوش ہویا. تو بات کہنے کی, یہ بات میں اس لیے کہی ہے کہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ بات تو اس نے کر دیا, آگے نہیں پتا اس کا کیا چکر ہوگا یا اس کا کیا چکر, مجھے اس سے نہیں ہے. میں بات ایک کر رہا ہوں کہ بات ایک ہوئی ہے, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے کہ خدا کا خوف کریں, اللہ سے ڈریں, قوم کو دھوکہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم عوام کے لیے بنا رہے ہیں. اچھا مجنی گل شامل اساں کرنے یا ملک کی بہتری کے لیے بنا رہے ہیں. یہ ملک کی بہتری نہیں ہے, یہ دھوکہ دہی ہے, یہ فراڈ ہے, مکاری ہے. چلو کوئی گل نہیں, وجہ گے نو جی, ہاں آسا کہ ہسی دے گالی کا رکھنے وجہ. نمرود نے بھی وجائی, فرعون نے بھی وجائی, شداد بھی آیا, یزید بھی وجائی. وقت کے ہویا آج ان کے نام و نشان نہیں ہے, نام انہی کا زندہ رہا ہے جو اللہ کے دوست ہے. بس اتنی بات. میں کہنا تاریخ اجنا پیدا کرو, تاریخ اجنا پیدا کرو. جی جی قیامت تک تم زندہ و جاوید رہو گے, تاریخ میں نام پیدا کر جاؤ, زندہ و جاوید رہو گے, اس لیے کہ اللہ کے دوست کو کبھی فنا نہیں ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. عرض کے پہ اگر نامہ آئے ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنے والے, یہ بات ذہن میں رکھ لیں حضور کے غلاموں, ہم ادھر ادھر دیکھنے والے نہیں ہیں, ہم تو ان کے ماننے والے ہیں. آئے ہائے 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 ہائے, سنیے سنیے بات اللہ کے دوستوں کی ہو رہی ہے. آئے ہائے سلطان العارفین حضرت سلطان محمد باہو, آئے ہائے ہائے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ, کسے کیا سلطان العارفین, آخر تمہیں بندہ میں نا مشکل تا تینڈے تیوی آنی ہو سی, پریشان تا ہونا ہو سے, جدو تو پریشان ہونے کس کو بلاتا ہے, آواز دیتا ہے. سنیے حضرت سلطان العارفین نے فرمایا پہلی گلے اللہ کا دوست پریشان نہیں ہوتا. اساں کیڑی پریشانی ہو, ہاں لیکن اگر میں ہو بھی جاؤں, بسم اللہ ہو بھی جاؤں, حضور سلطان العارفین کہتے ہیں میں غیروں کی طرف نہیں دیکھا تھا, میں اللہ کے دشمنوں کی مدد کا طلبگار نہیں ہوتا, بلکہ میں اللہ دے رسول تو بعد اپنا منہ بغداد وال کر لینا وا, تے پیران دے پیر نو آواز دے کے کہنا وا, سن فریاد پیران دیا پیرا, میری عرض سنی کان دھارے کے وچی کپران دے, جتھے مچھ نہیں بیندے, ڈارے کہ محبوب سبحانی یا شاہ جیلانی, میری مدد کریو جھٹ کرے کہ میرا کامل باہو سو گندی لگ دے, تارے کے پڑھئے لا الہ الا اللہ, حق لا سارے زدے پڑھئے لا نہیں 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 نہیں, مزہ نہیں آئے گا, مزہ نہیں آئے گا. آئے ہائے ہائے ہائے, ایک فوج کے لیے جملہ سنیے بھائی, اے جو جرنیل ہونے نا اللہ والے, جو اللہ والے ہوتے ہیں. حضرت عمر کے دور میں جب فوج نکلی مدینہ سے عراق پہنچی,
عراق پہنچی، دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچی نا، اللہ اے سنیے یہ جنرل ہوتے ہیں، دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچی، حضرت سعد ہیں کمان کرنے والے، اسلامی فوج کے کمانڈر ہیں، کمانڈر ہے، سنے ہوئے تینوی کور کمانڈر ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ پنڈی ہے، یہ کوئٹہ ہے، یہ کراچی ہے، یہ لاہور ہے۔ سنیے جب حضرت سعد دریائے دجلہ کے کنارے پر پہنچے تو آپ نے کہا، کیا کہا؟ فرمایا فوجیو، جی حضور، فرمایا یہ دریا آ گیا ہے۔ اس نے کہا جی یہ تو عبور کرنا بڑا اوکھا ہے۔ فرمایا کچھ ساز و سامان ہے؟ اکھے ہے۔ فرمایا تیار کرو، پھٹے تیار کرو، لکڑ کے چلیں گے، دریا عبور کریں گے، موجیں لہریں اپنی عروج پر ہیں۔ فرمایا ڈالو ڈالو، گھوڑے بھی ڈالو، گھوڑے بھی ڈال دو، جن کے پاس نہیں ہے وہ ان تختوں پر بیٹھ جاؤ۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں قسم ہے پیدا کرنے والے کی، جب ہم اپنے جرنیل کے حکم پر گھوڑے ڈالے تو دریا میں بجائے پانی کے چھینٹے اٹھنے سے ہمیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ دریا میں سے دھوڑ اٹھ۔ یہ کہاں کس کی مدد تھی؟ اللہ کی، اللہ کی۔ اب سنیے جی سنیے، اللہ جب دریا کراس ہو گیا نا تو جرنیل نے کہا بھائی سنو، یہ جو کشتیاں بنائی تھی ان کو جلا دو۔ انہاں کہ جناب شکست ہوئی تو پھر پیچھا مڑساں تے ود کے ہو سی، یہ جڑا سازو سامان ہی بھی جلا چھوڑا تے پیچھے راسی کی جان بچانا۔ تو فرمایا نہیں، جب اللہ کے لیے تو اب واپس کیا جانا ہے، اب یا مر جائیں گے یا انہیں مارے۔ ان پیچھا لی گل بھول ونجو کہ پیچھا نساں تے واتنا تے چڑھ کے پیچھا مڑ وزاں مدینے۔ فرمایا نہیں، اب واپسی کی بات بھول جاؤ، بات آگے کی سوچو۔ ایسا جرنیل ہو تو پھر روز فوج لڑتی ہے۔ فرمایا آگے کی سوچو۔ اچھا خیر جی، او کشتیاں تو نہ جلا دیتیاں، پھٹے چھٹے فارغ کر دینا کہ پیچھا ان کوئی نہیں گئی ہیں، یا موت نے تو یا بچ سو، غازی بڑھ سو یا شہید۔ تو فرمایا گل سنو، یہ تو ایک الہد آرڈر ہے۔ اب مجھے بتائیں جو فوجی گھوڑوں پر تھے، ظاہر پانی میں جب آپ نے ڈالے تو گھوڑا پدکتا ہے، تو کسی نہ کوئی نقصان تو نہیں ہویا؟ اے سنے ہو کسی نہ کوئی نقصان تو نہیں ہویا؟ ایک فوجی بولا اسے کیا، کمانڈر صاحب ہو، جنرل صاحب ہو، میرا گھوڑا پد گیا نا، میں پانی پایا نا، اچھلیا، ڈریا، جانور تھا نا، جب ڈرا ہے نا تو اس کے اچھلنے سے میں جڑے سیڈر تے جوڑا تھیلے پائے ہوئے ہیں نا اپنا سازو سامان، وہ پد کیا نا تو میں نے لکڑ نہ پیالا ہے، میں اس نال پانی پینا، وہ ڈھے پیا دریائے دریا۔ تو سب پوچھا تو میں تائیں گال کر چھوڑی تے چلو کوئی نہیں، لکڑ نہ پیالا ہے، روڑ گیا۔ اب سنیے جی، حضرت سعد فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے، دریائے دجلہ کی یہ جرت کہ میں اللہ کے لیے نکلا ہوں، اس کے رسول کے لیے نکلا ہوں، اور میرے سپاہی کا وہ پیالہ پانی بہا کر لے جائے۔ واپس مخاطب ہوئے دریائے دجلہ سے، فرمایا سونا تم ہی اللہ کے حکم سے بہ رہا ہے اور میں بھی یہ لشکر اللہ کے لیے لے کر نکلا۔ اپنی بات نہیں کی، فرمایا تم ہی اللہ کے آرڈر کا پابند ہے، تیرے رب نے تجھے بہو ایسے کیا ہے نا، وہ اسی کے حکم سے چل، اور میں بھی اسی کے حکم سے نکلا ہوں۔ ہن گل سنو، اتھے کام بگڑ ویسیا تے میرے سپاہی نے جڑے پیالہ تھلا روڑ کے کھڑے ہی نا، واپس کر واپس کر۔ یہ سچی بات، ممبر پر بیٹھا، کتابوں میں آتا ہے کہ جب حضرت سعد نے یہ آرڈر کیا نا تو دریا کا پانی الٹا بہنے لگا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، وہ انج کدے نہ ہویا، لیکن ہوتا ہے۔ اقبال نے جو کہا خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ اقبال آخنا ہے اللہ پوچھنا ہو، میں تو انج کر رہا ہوں تو دس تو کے چاہنا، پر پوچھنا ہونا کو لے جڑے اللہ نے دوستوں نے نا، چکر باز فراڈیاں کو نہیں پوچھنا، اللہ کے دوستوں سے۔ صحابہ کہتے ہیں جب سعد نے یہ کہا نا، موجیں الٹی بہنے لگی، اور چند لمحوں میں ہم نے دیکھا کہ دریا اس طرف بہ رہا تھا
جنہوں نے دیکھا ہے میں گناہگار نے دریائے دجلہ دیکھا ہے عراق کے بالکل بغداد کے درمیان میں بہ رہا ہے جو میں پنڈی سے یہ لئی نہیں بہ رہی ہے او تو اسلام آباد پیر بدائی تو شروع ہو رہی تھلا فوجی فاؤنڈیشن تک نکل بیلی ایسی دریائے دجلہ بھی جو ہے نا جو بغداد شریف ہے نا بغداد شریف اس کے درمیان میں بہ رہا ہے آدھا بغداد ادھر ہے آدھا ادھر ہے درمیان میں دریا نکل رہا ہے اور صاف پانی ہے دریائے دجلہ کا ایسا ڈی طرح نہیں دنیا جہان نہ جناب گند چاہ کے بغیر لئی پھر جب لئی بند ہونی اگو نالے بلاک ہونے سلاب آنا دے پھر اسی اپنی میں حرکت پہ بیان کرنا نا جیڑے اسی کمینی حرکتہ کرنے ہیں سارا گند ہوتے واجہ بلاکے جو نہیں فلاڈا بین پانی دیکھو نا جی حکومت کتنی زیادتی کی تھی حکومت نے کی تھی مرے آنا 5 سال سے گند پھینکنا رہا اصاف کیتا ہے نا اسا روان دینا یعنی حرکتہ اپنی آپ اٹھیاں لیکن مننا نہیں نا 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 یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ ہماری بھی تو ذمہ داری ہے میں پہلے کتنی بات پر کہہ چکا ہوں اے دکاندار نہ ہو تکنے یہ گھرے نہیں امائیاں نہ ہو تکنے گھروں گند کوڑا جناب میل مول کے گلی ویچ اللہ نے یہ بلیے گھرے تا میل چھوڑے گی بار گلی بھی تیڑی نہ مہربانی کرنا ہے تو بندیاں لگنا نہیں یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ تیڑی کوئی نہیں ایک گھروں گاند میل کے دے مہربانی کرنا کہیں شابرج پا کے سائڈ تے رکھ چھوڑنا لیکن نہیں ان 2 دیڑے سیپر نہ آوے گلی وچ گاند پہ آوا یہ اسلام کے بھی خلاف ہے شریعت کے اخلاق کے بھی خلاف ہے میں اس لیے آپ کو یہ دور حاضر پر باتیں کرتا ہوں کہ انہاں تے بھی توجہ کیتا کرو نا یہ بھی گناہ ہے نا یہ ثواب نہ کام ہے گھروں پوچھا دے چھوڑے دی بار بویا کے بارو جنا آسیت پیر اس نے بھری سنو نا وات اندر بڑھ سنو نا وات پوچھا چاگی سے مٹی آلے پیر اندر گنائیو تی مٹی تو دیوار سٹی ہے نا اکلے کو کم گنے آنا ناراض نہ ہوئے کرو یہ دور حاضر کی بات ہے زنانیاں سمجھایا کر بہنوں ماں بے اساں کہے بچیے بہنوں یہ اندروں صفائی کی تھی نا یہ بار بویا کے گند جڑے سٹے ہی سا چاہ یہ تو میں نے بھی پیر بھری سے نہ اور نہیں بھی بھری یہ اسلام بتاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں اچھا جی خیر دریائے دجلہ نہیں موجہ الٹیاں بیٹھیاں نا صحابہ کہتے ہیں چند لمحوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی لکڑ کا پیالہ تیرتا ہوا فوج کے پاس آ کر رک گیا فوج کے پاس آ کر رک کہا سپاہی حیران ہو گئے انہوں نے کہا جناب کمانڈر صاحب جنرل صاحب ساتھ صاحب یہ تو ہم نے پہلے نہیں دیکھا ہے ایسا ہوا ہے فرمایا بعد میں بھی نہیں ہوگا اب کیوں ہوا ہے فرمایا میرا رب جانے کیونکہ میں جس کے حکم کے لیے نکلا ہوں اس نے ہر چیز کو میرے تابع کر دیا اب اس دریا پر بھی میرا آرڈر چلے گا دیا کہ نہیں چلا کہ نہیں تو یہ بات ہے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں جو اللہ کا دوست ہو جاتا ہے اللہ کا دوست ہو جاتا ہے رب کا دوست ہو جاتا ہے اللہ 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 کا دوست ہو جاتا ہے پھر سنیے نا یہ تو حضرت سعد ہے نا ان کا تو شان ہی بڑا ہے نا وہ صحابی رسول تھے سارے دنیا کے غوث کتب ابدال جمع کیے جائیں صحابی کا مقابلہ نہیں ہے اس نے حضور کو ایمان کی نظر سے دیکھ اب دیکھیے یہ بغدادی کا شہر ہے اب بات تو میرا موضوع اور تھا اگلے جمعے لیکن بات یاد آ گئی ہے تو پھر مزہ نہیں آئے گا بغداد میں جدھر کہہ رہے ہیں نا اپنا سلطان العارفین کہ میں اپنا منہ بغداد کی طرف کرتا ہوں آئے ہائے ہائے اسی بغداد کی بات ہے دیکھیے دریائے دجلہ میں اللہ دریائے دجلہ میں مائی کا بیٹا ڈوب گیا برات چلی گئی سنتے ہیں نا علماء سے آئے ہائے مائی نہ پتر کاوے دولہ ڈوب گیا اللہ حضور قبلہ تاجدار گوڑلا نے اپنی زبان کے اس کو بیان کیا ہے آپ فرمند نے ہک بڑھڑی بغداد نگر وچ روے بیٹھے کنارے تڑفے تے فریاداں پاوے ہاتھ مٹیاں تے مارے لوگو ڈوب گیا میرا سیریاں والا نال براتی سارے اے تک نے ناو کشتیاں ڈوبے نیا اے بیڈیا سننے رہنے نا فلان دریا میں ڈوب گئی فلان جگہ ڈوب گئی فلان جگہ ڈوب گئی ہم مائی نا پتر ڈوب گیا مائی رونی پئیے تڑفے تے فریاداں پاوے ہاتھ مٹیاں تے مارے
लोगो डूब गया मेरा शेरियां वाला नाल बराती सारे। खान बेग भाई जरा सुनी तू भी मोहब्बत अला। डूब गया मेरा शेरियां वाला नाल बराती सारे। दजला दरिया ठाठा मारे ते कर दी मौत इशारे। पानी ना भाई आग ते पानी ना कोई मुकाबला। हाँ अपने उरूज पर है दरिया दजला और इशारे पे करना और भी कहीं ना मरने से दिल करना था। आओ बड़ो मेरे आओ आओ मेरा काम है कि मेरी लहरें बहा कर ले जाएंगी। आओ दजला दरिया ठाठा मारे कर दी मौत इशारे। पढ़िए ला एला इल्लल्लाह ला। मैं गल मुकान लगा लेकिन जरा तुसाड़ा भी पता लगे ना। मैं तो तकने पे हालात मरे जिन राती दिहाड़ी पूरा गला मैं लेकिन थोड़े लिए जोर लगा रहा हूँ कि आप मोहब्बत से आए हैं। चंद जुमले आपको प्यार के पेश करूँ लेकिन ये मोहब्बत नहीं बिल्कुल त्रुटे पे हो बिल्कुल त्रुटे पे हो। महंगाई तो नहीं त्रोड़ सटिया अल्लाह। चलो कोई गल नहीं अल्लाह आपको तरो ताज़ा रखे। अल्लाह आए हाय होया की अगली गल सुनियो ना। हुजूर किबला ताजदारे गोला फरमांद ने अचन चेती मीरा आए। भाई बैठी रोनी भाई पीरा ने पीर आ गए। सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी आ गए जिन्हें सुल्तानुल आरिफीन भी आवाज देना मदद वास्ते। ओ की आए गए ने आ गए ने अचन चेती पंजाबी अचानक अचन चेती मीरा आए कर दे सैर नजारे। बुढ़ड़ी विच कदमां दे डिग के। हाजी नज़ीर साहब तुसी भी माना 11वीं कर रहे हो। 11वीं वाले पीर की गल कर रहा मैं। अचन चेती मीरा आए कर दे सैर नजारे। बुढ़ड़ी विच कदमां दे डिग के कर दी अर्ज गुजारे। कौन होवे जड़ा मोड़ लियावे मेरे डुबे चन ते तारे। पुत्र चन ते बराती तारे माई आखनी कौन होवे जड़ा मोड़ लियावे मेरे डुबे चन ते तारे। पीर होवे ते मीरा जिया जड़ा लावे ना झूठे लारे। माई अर्ज करनी पीरा ने पीरा मैना चंद ते तारे डूब गए दी। मैना एक पुत्र आया सिर विच मिटड़ियां पा के रोनी पई आखनी हुण अल्लाह तो बाद मेरी गल दा तेने नाल ही है। सुनिया के तू गरीबा नहीं सुनना में मालिक नहीं बारगाह विच गल ना गल मेरी गल करना